بسم اللہ سورہ مائدہ اس میں جو آیات احکام ہیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو گزری. اب آ جائیں سورۃ الانعام. سورۃ الانعام آیت نمبر 68 اور 69. سورۃ الانعام آیت نمبر 68 اور 69. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. پہلے بھی آپ کو بتایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اس آیہ مقدسہ کے تحت کہ جس محفل میں جس مجلس میں آیات باری تعالی کو جھٹلایا جا رہا ہو، آیات باری تعالی کا انکار کیا جا رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو وہ آیہ مقدسہ بھی یہی بات بتا رہی تھی. یہ آیہ مقدسہ سورۃ الانعام آیت نمبر 68 بھی یہی کہہ رہی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جب ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، خوض کر رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ان سے اعراض فرمائیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں لگ جائیں، کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلا دیتا ہے، بات ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر یاد آ جائے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یاد آ جائے تو اب نہ بیٹھے. مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اہل بدعت جب اپنی بدعت میں مصروف ہوں، جملے پہ توجہ رکھنا، اہل بدعت جب اپنی بدعت میں مصروف ہوں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا کہ اب تو ہم طواف کعبہ کر ہی نہیں پائیں گے، اب ہم مسجد حرام میں جا ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ مسجد حرام میں اس وقت کفار کا غلبہ، کافر بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت آیات باری تعالیٰ کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، اور بالخصوص جب ہم کو دیکھتے ہیں پھر تو اڑاتے ہیں مذاق. پھر تو دروازے بند ہو گئے ہمارے، ہم تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ جب وہ آیات ربانیہ کا مذاق اڑا رہے ہوں، کفر کر رہے ہوں، تو آپ وہاں جا کر نہیں بیٹھ سکتے، دشواری بن گئی. تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. جو پرہیزگار لوگ ہیں ان پر، پرہیزگاروں پر ان کفار اور مبتدئین کا حساب نہیں ہے. ان کا حساب وہ خود دیں گے، یہ نہیں دیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے ذکرہ، نصیحت. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ نصیحت. یعنی بات پہ توجہ رکھیں. پہلے حکم فرمایا کہ جب کفار آیات باری تعالیٰ کا انکار کر رہے ہوں، یعنی اہل بدعت میں مصروف ہوں، یہ مطلب ہے. اہل بدعت میں مصروف ہوں، اہل کفر میں مصروف ہوں، تو آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. سمجھے بات کو؟ بعد میں اس عموم کو اور اطلاق کو منسوخ فرما دیا اور فرمایا کہ اگر تم وہاں پر بیٹھتے ہو، نصیحت تمہاری ذمہ داری ہے، نصیحت تم کرتے ہو،
سمجھے؟ اہل بدعت میں مصروف ہیں، اہل کفر میں مصروف ہیں، تم کو وہاں بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو تم ان کو نصیحت کرتے ہو، تو اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم وہاں بیٹھ سکتے ہو۔ مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ مسئلہ اس لیے بھی ضروری طور پہ سمجھے۔ آج کل کیا ہے، آج کل ایک عجیب سی روش ہو گئی ہے ہمارے دیندار طبقہ کی، بھائی فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا، فلاں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، فلاں ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب بیٹھا ہوا تھا تصویریں لے کے پتہ چلا جناب والا عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بھائی فلاں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا تو لہٰذا اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ جی یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا انداز ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کے ساتھ میثاق فرمایا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور باقاعدہ وہ معاہدہ لکھا گیا۔ ایمان اہل ایمان کا ایک بار ذکر تھا، یہود کے ایک ایک قبیلے کا الگ الگ ذکر تھا۔ آپ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ سرے سے بیٹھنا ہی جائز نہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ وہی بن گیا۔ جی تو آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ لوگ عوام کو پریشان کر رہے ہیں، عوام کو خراب کر رہے ہیں۔ یہی لوگ جو آج یہ کہتے ہیں جی فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا، فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ نے ترانہ سنا ہوگا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث زندہ باد، ٹھیک ہے نہیں، باقاعدہ انہوں نے گانا بنایا ہوا ہے، ترانہ بولیں گانا بولیں، جی انہوں نے گانا بنایا ہوا باقاعدہ۔ یہ ملتان میں جو ریلی ہوئی یہاں پر بریلویوں اور دیوبندیوں نے مل کر کی، جی تو یہ جو بہت بڑا ٹھیکیدار ہے اور فتوے بانٹتا ہے، مطلب اپنا پتہ ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، باپ اس کا دیوبندی، ایک جملہ اس کا فکر اہل سنت کی ترجمانی پر بتا دے، ایک جملہ نہیں بولتا وہ اہل سنت کی فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ اس بندے نے اعتراض کرنا ہوتا ہے تو اہل سنت پر کرنا ہوتا ہے۔ ایک تقریر اس کی دیوبندیوں کے خلاف، میں چیلنج دے رہا ہوں، ایک تقریر اس نے دیوبندیوں کے خلاف کی ہو اپنے سارے عرصہ زندگی میں، جی میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور اس ویڈیو کے ذریعے باقیوں کو میسیج دے رہا ہوں کہ اس کی ایک تقریر دیوبندیوں کے خلاف دکھا دو۔ کیسے کرے گا؟ باپ دیوبندی تھا اس کا، جی تو وہ دیوبندی ہے اور وہ اہل سنت کی صفوں میں گھس کے اہل سنت کے نظریات کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور ہمارے حضرات جو ہے نا، ہمارے حضرات بھی واہ واہ کیا بات ہے، ان حضرات کو اپنے نظر نہیں آتے اور دوسروں کو اپنا بنانے کے لیے، یعنی کھوتے کے اوپر جناب چونا مار کے اس کو گھوڑا بنانے کی کوشش کریں گے اور گھوڑے کو گھوڑا نہیں مانیں گے۔ یہ ہماری روش ہے۔ اپنے لوگوں کو نکالو، یہ فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا لہذا رفضی ہو گیا، فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا تو رفضی ہو گیا۔ یار ان باتوں کو چھوڑو، وہ بندہ جو نسلی دیوبندی ہے وہ تمہارا کب سے بنا؟ اس کے سنی ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تمہارے سلاسل سے وابستہ ہو، ادھر سے تم کہتے ہو من لم یکن لہ شیخ فشیخہ الشیطان، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اس کا کون شیخ ہے؟ وہ کس کا مرید ہے؟ اس کا کوئی ایک طریقہ بتائیں، ایک خطاب بتائیں جو دیوبندیوں کے خلاف ہو۔ اس کا یہ خطاب نہیں اس کا دیوبندیوں کے خلاف، جی بریلویوں کے خلاف، سنیوں کے خلاف تو ہزاروں خطابات اس کے مل جائیں گے۔ جہاں بیٹھے گا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو ہے نا وہ سنیوں کو دھیڑنا شروع کر دے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا آپ لوگ بھی متنبہ رہیں۔ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ سمشری ایک کتاب میں فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بندے نو انجی نہ مان لیا کرو، بندے کو ایسے ہی نہ مان لیا کرو، چھان بین کرو یار، جانچ پڑتال کرو۔ دنیا میں ختم ہو وہ بندہ جناب والا فری فنڈ میں آپ نے مان لیا، بلا وجہ آپ نے دفاع کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اہل سنت کے ایک مدرسے پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ تو اب کیا ہے، اب ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بھائی وہ سنی ہو گیا، وہ کسی لحاظ سے سنی نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کا نمائندہ ہے اور اہل سنت کی صفوں میں گھسا ہوا ہے، اور اہل سنت کے اندر جو ہے وہ ناسبیت کو کی ترویج کر رہا ہے، اشاعت کر رہا ہے۔ یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ مجھے نہیں ملا جی، ابن جو نا وہ اس نے کہا، یزید نے کہا امام حسین
کو شہید کرنے کا، یہ ابن تیمیہ کی فکر ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی. تو اب ابن تیمیہ کا نام لیے بغیر اس کی فکر کو اہل سنت کے اندر پھیلا رہا ہے. ہمارے حضرات کے نہیں اصل جو مفتی اعظم آئے کمال ہے. بہرحال تو بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ساری باتیں جائز ہیں. ان کی دیوبندیوں کے ساتھ، وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دوستیاں یاریاں، اور یہ جو ہے چلو اب آگئی بات یہ سکر والے کی، اس کا پورا خاندان دیوبندی ہے. آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، پورا خاندان دیوبندی ہے. سسرال وہابی ہے، اس کا سسرال وہابی ہے، غیر مقلد ہے، باقی خاندان دیوبندی ہے جی. تو یہ سارا جائز ہے. آپ جو ہے نا وہ نہ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. آپ نے گاڑی کے سفر کے دوران بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے، ابھی تصویریں بنتی ہیں، کیمرہ نظام ہے، تو ابھی جناب والا آپ کسی کے ساتھ بیٹھے، جو بندہ بیٹھتا وہ کہتے بھائی ایک سیلفی لو، وہ سیلفی چڑھ گئی فیس بک پہ، کہتے لو جی فاروق جو ہے نا وہ رافضی ہو گئے، کیوں فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ یعنی میں دو لحاظ سے اس پر اعتراض کر رہا ہوں. اول تو یہ سرے سے بات ہی غلط ہے. اہل بدعت اپنے بدعت میں مصروف ہوں تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھے. یہ حکم فرمایا تھا، لیکن بعد میں فرمایا، اس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم کو وہاں بیٹھنا پڑ جاتا ہے اور تم نصیحت کرتے ہو، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہو، تو پھر تم بیٹھ سکتے ہو. حکم شرع تو یہ ہے. بھائی تمہیں جناب والا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے عبادت خانہ میں چلے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی، گئے ان کے عبادت خانے میں، لیکن جا کر کیا کیا؟ اسلام کی دعوت دی. اب آپ کہنے کی جانا ہی مطلقاً حرام ہے، وہاں بیٹھنا ہی حرام ہے. یہ کون سے دین کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ بات ہی خلاف شرع کرتے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنا کردار دیکھیں. خود اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ سب جائز ہے، لیکن آپ نہیں بیٹھ سکتے. یہاں سلطان کوٹ میں ہم گئے تو اس محفل میں شیعہ بھی آ گئے. ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا بھی یہ تو شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے خود وہ گفتگو کی تو میری گفتگو جب چل رہی تھی تو شیعوں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہے. میں نے مسئلہ کچھ بھی تھا، میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت پہ گفتگو کرنا شروع کر دی، آپ کے مقام فنا پہ گفتگو شروع کر دی. تو آپ میں سے پتہ نہیں کوئی تھا یا نہیں تھا، لیکن وہاں وہ ریکارڈنگز موجود ہیں، آج بھی میرے پیج پر موجود ہیں. وہ شیعہ محفل چھوڑ کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا جی. وہ شیعہ محفل چھوڑ کے بھاگ گئے. انہوں نے تصویریں عام کر دی، دیکھو جی انہوں نے شیعوں کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں. یہ باتیں یعنی ان کی بنیاد جھوٹ ہے، گمراہی ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس جی. تو پہلے تو آپ اپنا دامن صاف کریں ظالمو. تم تو لوگوں نے کسی صحابی کی بے ادبی کی ہوگی، کسی ولی کی بے ادبی کی ہوگی، لیکن یزید جو بہت بڑا بدبخت ہے، پلید ہے، لعنتی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کا جب ذکر آیا تو اس نے خاموشی اختیار کی. اور تم لوگ یزید سے بڑھ گئے ہو. تم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی گستاخی کرنے سے بھی باز نہیں ہے، اور دوسروں کو آپ سمجھاتے ہو یہ دوسرے ایسے ہو گئے، دوسرے ویسے ہو گئے. یہ ہوتا ہے چور چوری کر کے نا تو شور مچانا شروع کر دیتا ہے، وہ لو جی چور، تاکہ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. ہمارے لوگ بھی پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ باقیوں کو کہہ رہا ہے، اب لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں، بھئی پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑے چور ہیں. ان کا جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ پھر پروپیگنڈا ان کا بالکل وہ اس کے یہ ماہر ہیں. ہمارے بس کی یہ بات نہیں، پروپیگنڈا ہمارے بس کی بات نہیں. بہرحال مسئلہ جو آپ کو بتا رہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ
اہل بدعت میں مصروف ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، لیکن اگر بیٹھنا پڑ جائے اور انسان اپنی ذمہ داری یوں پوری کرے، ولیکن ذکرا، نصیحت کرے جس قدر اس کی بس میں ہے، تو اب اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ سمجھے؟ ہاں، اس پہ آگے پھر ہمارے فقہاء نے تفصیلی احکام بیان کیے، جیسے ہدایت شریف میں ہے کہ آپ کہیں شادی پہ چلے گئے تو پتہ چلا وہاں پر تو جناب والا ڈھول ڈمکے بج رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ ولیمہ کھانے چلے گئے، تو اس پہ تفصیل کے ساتھ صاحب ہدایت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ کہ اگر مقتدا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر وہاں پر نہ بیٹھے، کیونکہ لوگ پھر جو ہے نا اس کو دیکھ کر طرح طرح کے وہ ان کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں، اور اگر مقتدا نہ ہو تو اب اگر اس مجلس جہاں پر بیٹھا ہے وہاں پر نہیں ہے، کوئی لاو نہیں ہے، تو پھر اب بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تفصیلی احکام کتب فقہ میں بیان ہوئے، لیکن میں نے خلاصہ گفتگو کا آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہو گیا؟ سورہ انعام آیت نمبر 118 اور 119 تو جو ہے آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں باری تعالیٰ پر جس چیز کو ذبح کیا جائے اسے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو یہ جو وہابی ہیں اور دیوبندی ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں تھوڑا بہت ان کا فرق ہے، باقی ہیں یہ آپس میں بھائی آپ نے کہا جی غوث پاک کی جو ہے نام یہ 11ویں شریف ہے اور یہ فلاں ہے جی، تو یہ نام لینے سے وما اہل لغیر اللہ اس پہ بھی میں نے گفتگو کر چکا ہوں جی، تو اب اس کو نہیں کھانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، نام اللہ کا لیا گیا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ سمجھے بات کو؟ یعنی پچھلی آیت ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اسے کھاؤ اگر ایمان والے ہو تو۔ ایمان والے نہیں ہو تو تمہارا مسئلہ ہو رہا ہے، بات تو ایمان والوں سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو 11ویں شریف ہے اور یہ تو 12ویں شریف ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، یہ نازل خاص وہابیوں کے لیے اور دیوبندیوں کے لیے نہیں ہوئی، لیکن ان کی روش جو ہے اس پہ چسپاں ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سی وہ ہیں کہ جو جانتے نہیں ہیں اور اپنی خواہشوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بھائی تمہیں کیا ہوگی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب اللہ کا نام لیا گیا تو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جبکہ جو حرام چیزیں ہم نے تفصیل سے تمہارے لیے بیان کر دی ہیں، ہاں تم مجبوری کی حالت میں ہو تو وہ بھی بتا دی، الا ما اضطررتم الیہ، اضطرار کی حالت میں ہو تو وہ بھی بتا دیے، باقی احکام تفصیلیہ ہم نے حرام چیزوں کی بیان کر دی ہے، تو جب اللہ کا نام لیا گیا تو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھاؤ۔ تو مسئلہ ہی ثابت ہوا ان آیات بینات سے کہ اس میں باری تعالیٰ پر جس کو ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، اسے کھایا جائے، اور اوہام کا شکار ہو کر اور لوگوں کی طرف سے ناحق جو باتیں ان سے ڈرتے ہوئے اللہ کے نام پر جو ذبح شدہ ہے اس کو نہ چھوڑا جائے، اسے کھایا جائے۔ مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آیت نمبر 118 اور 19 ہوگی۔ آیت نمبر 121 پہ آ جائیں۔ مسئلہ یہ ہے تو جو ہے آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ نہیں کھا سکتے، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ نہیں کھا سکتے، یعنی اس پہ باری تعالیٰ یہ پکڑ لیں۔ اب یہ نادر تو نہیں پکڑے گا، باس تو بھی اس میں ہمت کر۔ تو جو ہے آپ کی جس پہ اس پہ باری تعالیٰ نہیں لیا گیا وہ نہیں کھایا جا سکتا،
ذہن میں رکھنا حنفیوں کی رائے کیا ہے. حنفیوں کی رائے یہ ہے کہ اگر بھولے سے نہیں لیا، ذبح کرنے والا مسلمان ہے اور بھولے سے اس میں باری تعالیٰ نہیں لیا تو ذبیحہ حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے. اگر جان کر نہیں لیا تو اب بھلے ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو اب ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ آیہ مقدسہ ہماری دلیل ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، وہ فسق ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ بات سمجھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا یہ ہے کہ بھئی مسلمان ذبح کر رہا ہے، اسم اللہ فی قلب المؤمن، اللہ کا نام مومن کے دل میں ہے، لہٰذا مومن نے جب ذبح کیا ہے تو اللہ کا نام آ ہی گیا ہے. سمجھے بات کو؟ لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر اللہ کا نام نہیں، بھول گیا تو پھر حضور نے فرمایا رفع عن امت الخطأ والنسیان، وہ الگ مسئلہ ہے. میری امت سے خطا اور نسیان کو مرفوع کر دیا گیا، یہ الگ مسئلہ ہے. اب کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر جان کے نہیں لیا، جان بوجھ کر اس نے اس میں باری تعالیٰ نہیں لیا، تو ذہن میں رکھنا ہمارے نزدیک وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، نہیں کھایا جا سکتا. سورہ انعام آیت نمبر 121 اس کی دلیل ہے. سمجھے بات کو؟ یہ آگے نا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. یہ بات سمجھنے کے لیے تمہیں جو ہے وہ اس کا شان نزول سمجھنا پڑے گا. اصل میں کافروں نے کہا مسلمانوں سے، بھائی جو جانور گر کے مر جائے اسے کس نے مارا؟ رب نے مارا یا تم نے مارا؟ کہا جی رب نے مارا. بات پہ دھیان دینا. جو جانور گر کے مر جائے تو اسے کس نے مارا؟ کہا جی رب نے مارا. کافروں نے کہا رب نے مارا تو تم کہتے ہو حرام ہے، تم خود چھری پھیرو، تم مارو تو تم کہتے ہو حلال ہے. سمجھو نہیں؟ انہوں نے کہا رب مارے تو حرام ہے، تم مارو تو حلال ہے. یہ تمہارا کون سا دین ہے جی؟ یہ کافروں نے شبہ ڈالا، اہل ایمان کے دلوں پر شبہ ڈالنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان اپنے جو ان کے دوست ہیں نا، ان کے دلوں پر وہ کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ تم سے آ کے لڑیں. اور دیکھو لڑ رہے ہیں تو ان کو کہو بات رب کے مارنے کی یا ہمارے ذبح کرنے کی نہیں ہے، بات اللہ کا نام لینے کی ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. بات اوپر سے گر کے مرنے یا ہماری چھری سے ذبح ہونے کی نہیں ہے. ہم چھری سے ذبح کریں اور اللہ کا نام نہ لیں تو یہ بھی مردار ہے. تمہیں کس نے کہا بھئی ہم ذبح کریں تو وہ ہم اس کی گردن کاٹے تو وہ حلال ہے اور وہ پہاڑی سے گر کر مرے تو وہ حرام ہے؟ بات پہاڑی سے گرنے یا ہمارے ذبح کرنے کی نہیں ہے، بات رب کے نام لینے کی ہے. پہاڑی سے گرا تو رب کا نام کسی نے نہیں لیا، ہم نے جب چھری پھیری تو رب کا نام لیا. بات اس میں باری تعالیٰ کی برکت کی ہے. رب کا نام نہ لیا تو یہ مردار ہے، رب کے نام کی برکت یہ وہ لے لو تو یہ حلال ہو جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہ شبے کا جواب دے دیجیے. مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ سورہ انعام آیت نمبر 136 37 38 39 40 تک جی، یہ دور جاہلیت کی کچھ رسمیں تھیں، ان کو منسوخ کیا جا رہا ہے. ان کی مذمت فرمائی جا رہی ہے، ان کو منسوخ کیا جا رہا ہے. توجہ ہے؟ یہ آیتیں 36 37 38 39 اور 40 تک. مسئلہ سمجھے آپ؟ میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک ان کا طریقہ کیا تھا، بھائی یہ ہے ہماری کھیتی، فصل، یہ حصہ اللہ کا، یہ بتوں کا. وجہ ہے یہ اللہ کا، یہ بتوں کا. اچھا جو اللہ والا حصہ بناتے وہ بہت اچھا ہوتا،
تو کہتے بھئی یہ بتوں کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بہت اچھا ہوتا اور جو بتوں والا ہوتا وہ بہت اچھا نہ ہوتا. تو کہتے بھئی یہ اللہ والا جو ہے یہ بتوں کو دے دیتے ہیں. اللہ غنی ہے, اسے کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بتوں والا اگر بہت اچھا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر نہ کرتے تھے. یہ فصل میں یہی انداز تھا ان کا جانوروں میں. توجہ ہے, اسی کا بیان ہوا ہو رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, کھیتیوں میں سے اور جانوروں میں سے انہوں نے حصے بنا لیے اللہ کے لیے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ, اپنے گمان میں کہتے ہیں یہ اللہ کا. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, یہ ہمارے شریکوں کا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ, جو شریکوں کا ہے یہ رب کو نہیں جا سکتا. یہ بہت اچھا بن گیا, یہ جانور بہت ڈھیل ڈول والا, بڑا طاقتور بھائی, لیکن یہ تو ہم نے بت کے لیے رکھا ہوا ہے, یہ رب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ, جو اللہ کا ہے وہ بتوں کا بن سکتا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ کو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, رب نے فرمایا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, یہ بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. جیسے یہ جو چیز ہے, یہ تقسیم هذا للہ هذا لشرکائنا, جو رب کا ہے وہ اچھا ہو تو بتوں کو دے دیں گے, بتوں کے لیے جو ہے وہ اچھا ہو تو رب کے لیے نہیں جائے گا. کہا یہ جو چیز ہے ان کے شیطانوں نے ان کے لیے سجا دی ہے, مزین کر دی ہے. اسی طرح اپنی اولاد کا قتل بھی انہوں نے مزین کر دیے ان کے شریکوں نے, جیسے بچیوں کو قتل کرتے تھے. سمجھے بات کو. اسی طرح اپنے بیٹوں کو بتوں پہ جا کے ذبح کیا کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہو, بیٹوں کو بتوں پہ جا کے ذبح کیا کرتے تھے. رب نے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ, اسی طرح یعنی جیسی یہ چیز ان کے شریکوں نے ان کی نگاہ میں مزین کر دی ہے, سنوار دی ہے, خوبصورت بنا دی ہے, اسی طرح ان کی اولادوں کے قتل کو بھی ان کی آنکھوں میں خوبصورت بنا دیا ہے. یعنی یہ دوسری ان کی عادت, قتل اولاد. سمجھے بات کو. آگے فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ, یہ جانور اور یہ کھیتی یہ دونوں ہیں ممنوع, ان سے کوئی نہیں کھا سکتا. توجہ ہے, لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم, صرف وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے. ایک وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا, توجہ رکھنا اس آیت میں ان کے تین اعمال کا بیان ہے. ایک یہ کہ یہ کھیتی اور یہ جانور کیا ہیں, یہ ان سے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جو ہم چاہیں گے. ایک دوسرا یہ جو جانور ہیں ان پر کوئی سواری نہیں کر سکتا. حرمت ظہورها, ان کی پیٹھیں حرام ہو گئی ہیں, ان پر کوئی سواری نہیں کر سکتا. دوسرا ان کا عمل. تیسرا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ, اور تیسرا وہ جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے اللہ کے نام پہ ذبح نہ کرتے تھے, بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. یہ تین ان کے عمل تھے. سمجھو بات کو. آگے اگلی آیت میں دیکھو وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا, ان جانوروں کے پیٹ, ان گایوں, بھینسوں, اونٹریوں, بکریوں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے یہ صرف مرد کھائیں گے, عورتیں نہیں کھا سکتی. بات پہ توجہ دینا. زندہ پیدا ہوگا تو فقط مرد کھائے گا, عورت نہیں کھا سکتی. اگر مردہ پیدا ہوا, توجہ ہے, اگر مردہ پیدا ہوا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ, اگر مردہ پیدا ہوا تو اب زندہ بھی اب مرد بھی کھا سکتے, عورتیں بھی کھا سکتی. اپنا ان کا طریقہ تھا. یعنی گائے ذبح کی ہے, اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلا, زندہ نکلا, مردہ نکلا. کہا کہ زندہ نکلا تو اب فقط مرد کھائیں گے, مردہ نکلا تو مرد اور عورت دونوں کھائیں گے. مسئلہ نہیں سمجھے. یہ ان کا طریقہ تھا. فرمایا قد خسر الذین
قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین. اللہ رب العالمین نے ان کے ان سارے افعال کو کیا کیا؟ وہ گمراہی قرار دیا. لہذا ان میں سے کوئی عمل بھی جائز نہیں. یہ چند ایک اعمال ہیں جو اعمال جاہلیت ہیں. شرع شریف نے مذمت فرمائی اور بتا دی یہ گمراہی ہے، لہذا ان میں سے کوئی کام جائز نہیں ہے. مسئلہ آگے ذہن میں ٹھیک ہے. سورہ انعام آیت نمبر 140 تک ہو گئی. سورہ انعام آیت 141 پہ آ جائیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 141 عشر کے وجوب کی دلیل ہے. پہلے بھی بات گزری ہے، گزری نہیں ہے سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے. یہاں پھر دیکھیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ ذات ہے جس نے باغات اگائے ہیں، کچھ زمین سے بلند ہیں، کچھ زمین سے بلند نہیں ہیں. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، کھجور کھیتی، مختلفاً اکلہ، ان کے مختلف ذائقے، والزیتون والرمان، زیتون اور انار، متشابہہ شکل میں ملتے جلتے، غیر متشابہ ذائقے میں جدا جدا. توجہ ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا. یہ جملہ قابل توجہ ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، وآتوا حقہ یوم حصادہ. کیا کرو؟ یہ جو چیزیں رب نے جو اگائی ہیں ان کو جس دن کاٹو، یوم حصاد، جس دن آپ کھیتی کاٹتے ہو، جس دن پھلوں کو اتارتے ہو. فرمایا جس دن پھلوں کو اتارو، جس دن فصل کو کاٹو، آتو حقہ. آتو امر ہے نا جی؟ نہیں ہے، امر ہے اور وجوب کے لیے ہے. اس کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرو. یہی ہے عشر. عشر کے وجوب کی یہ دلیل ہے. ان کا حق ادا کرو. جس دن کاٹا اس دن ان کا کیا کرو؟ تم حق ادا کرو. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ آگے پھر تفصیل ہے کہ وہ عشر ہے یا نصف عشر ہے، وہ مقدار میں کی تفصیل ہے. لیکن جو زکوٰۃ ثمار ہے، زکوٰۃ ثمار کی فرضیت اس آیہ مقدسہ سے ثابت ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی گزرا ہے، یہاں سے بھی ثابت ہو رہی ہے. یعنی عشر کا، نصف عشر کا، اس کا جو وجوب ہے قرآن عظیم کی آیہ مقدسہ سورہ انعام آیت نمبر 141 سے ثابت ہو رہا ہے. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے واضح ہو رہا ہے. فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر. توجہ ہے آپ کی. عشر نکالنے سے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں کھا پی سکتے. عشر بھی نہیں نکالا. توجہ ہے. تو آپ کھجور اتار رہے ہیں، اب چکھ لی تھوڑی جی، جیسے ڈبے کی پیکنگ میں، بس ڈبے کی پیکنگ میں جناب مطلب تھوڑی چکھ لیتے ہیں جی، 1-1.5 پلیٹ. چکھنے کا معیار پھر اپنا ہوتا ہے. اب یہ آدھی کھجور یا ایک کھجور سے کیا صحیح طرح سے پتہ نہیں چلتا. نہیں ہو سکتا ہے دوسری کھجور اٹھائیں تو مزے کی نہ ہو. 1-1.5 پلیٹ بندہ کھائے تو اندازہ ہوتا ہے بھئی یہ ساری کھجوریں اچھی ہیں جی. تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ فصل اتار رہا ہے تو کیا اس دوران کچھ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا جی؟ تو فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ. حق کی ادائیگی کا بعد میں ذکر فرمایا جب پھل آئے تو پھل کھا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ لہذا پتہ ہی چلا کہ عشر کی ادائیگی سے پہلے پھل کے اتارنے کے دوران اگر انسان کچھ کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی اسی آیہ مقدسہ سے ثابت ہو رہا ہے. توجہ ہے. آگے چلیں. اب وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. 8 ازواج، یہ جو آیہ مقدسہ ہے 142 اور 143 اور 144، یہ آیات کر رہی ہیں ان جانوروں کی حلت کی دلیل ہے.
سمجھی بات کو؟ پہلے تو فرمایا نا کلو مما رزقکم اللہ، جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق عطا فرمایا اس سے کھاؤ. وہ رزق کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ رزق کیا ہے؟ فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے. کیا؟ 8 جوڑے تمہارے لیے حلال کر دیے. وہ 8 جوڑے کون سے؟ فرمایا 2 بھیڑ سے، نر اور مادہ، اور 2 بکری سے، نر اور مادہ. سمجھی بات کو؟ بھیڑ حلال، نر بھی مادہ بھی. بکری حلال، نر بھی مادہ بھی. توجہ ہے؟ جی. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے حبیب کریم سے، آپ ان سے پوچھو جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھو الذکرین حرم ام الانثیین. تم جو کہتے یہ بحیرہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، یہ صاحبہ ہے، اس کو کھا نہیں سکتے، اس کو فلاں نہیں کر سکتے. بھائی اللہ نے مذکر کو حرام کیا ہے یا مؤنث کو حرام کیا ہے؟ وجہ ہے مذکر کو حرام کیا ہے، مؤنث کو حرام کیا. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا مادہ بکری اور مادہ بھیڑ کے پیٹ میں جو کچھ ہے یا اللہ نے اس کو حرام کیا ہو. وجہ ہے یعنی نر اور مادہ تو ہو گئے نا جو پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ بھی حرام نہیں ہے، اور جو بکری کے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی حرام نہیں ہے، وہ بھی حلال ہے. تو یہ استفہام جو ہے استفہام انکاری ہے. قل الذکرین حرم ام الانثیین ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. سچے ہو تو علم سے بات کرو نا. یہ جی نر حرام ہے، مادہ حرام ہے، اس بکری کے پیٹ میں جو کچھ ہے حرام ہے، بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے ہم نے رب فرما رہے ہم نے حلال کیا. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹوں میں سے بھی دونوں حلال. کون کون سے؟ نر اور مادہ. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گایوں میں سے بھی دونوں حلال، نر اور مادہ. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھنا، اونٹوں کی ساری انواع اس میں آ گئی، گایوں کی ساری انواع آ گئی. بھینس گائے کی نوع ہے. توجہ ہے نہیں؟ بھینس گائے کی نوع ہے. علم الحیوان سے آپ کی وابستگی نہیں ہے. علم الحیوان میں پھر ایک نوع کا تقرر ہو جاتا ہے، یہ نوع ہے. اب اس سے متعلقہ مختلف علاقوں میں جانوروں کا مزاج، ان کی ڈیل ڈول وغیرہ وغیرہ کچھ عوارض کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے، لیکن وہ ایک ہی نوع شمار ہوتی ہے. اس لیے جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، ایسے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ بھینس جو ہے یہ نوع بقر ہے. تو جو ہے نہیں یہ بات ہے ذہن میں. تو اونٹ نر مادہ دونوں حلال، گائے نر مادہ دونوں حلال. یہاں پر بھی فرمایا قل الذکرین حرم ام الانثیین. حبیب کریم ان سے پوچھئے کہ رب نے نر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو گایوں اور اونٹنیوں کی پیٹوں کے اندر جو بچے ہیں وہ حرام ہیں. بتاؤ تو صحیح. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا اللہ رب نے اپنے حبیب کو نہیں بتایا اور تمہیں نصیحت کی، تم وہاں پر گواہ بنے بیٹھے تھے اللہ کریم جب حرام فرما رہا تھا. وجہ ہے بات پہ. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. مسئلہ اصل آپ کو بتا دیا کہ گائے نر حلال مادہ حلال، اونٹ نر حلال مادہ حلال، بھیڑ نر حلال مادہ حلال، بکری نر حلال مادہ حلال. سمجھی بات کو؟ اسی طرح بکریوں کے، بھیڑوں کے اور گایوں کے اور اونٹنیوں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں وہ بھی اگر پیدا ہوتے ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے نا. ماں کو ذبح کیا جاتا ہے، بچے کو نکال کے اس کو بھی ذبح کر لیا جاتا ہے، وہ بھی حلال حرام نہیں ہے. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ سورہ انعام آیت نمبر 42، 43 اور 44 سے ثابت ہو رہی ہے. توجہ ہے جی؟ ویسے رات سوئے نہیں ہو؟ صحیح. فاروق نہیں سویا رات کو، ہے فاروق جی؟ جی لیٹ کر سوئے تھے. بیٹھ کر سویا کرو، لیٹ کر کیوں سویا؟ سورہ انعام آیت نمبر
145 یہ فرمایا جا رہا ہے بھئی یہ چیزیں ہیں حرام، لیکن ابتدا آیت کی کیسے، اس پہ غور کرو. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ. حبیب کریم آپ فرمائیے کہ جو رب نے مجھ پہ وحی فرمائی اس میں صرف چند چیزیں حرام پاتا ہوں. میتا، دم مسفوح، یہ بات میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی، وہاں دم تھا، یہاں دم مسفوح فرما دیا. ٹھیک ہے. لحم خنزیر فسقا اہل لغیر اللہ بہ. فرمایا حبیب کریم آپ فرماؤ کہ اللہ کی کتاب میں تو خالی 4 چیزیں حرام ہیں. وجہ ہے جی. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ابھی جو ہے نا وہ سورہ مائدہ کے اندر تو اور بھی چیزیں گنتی کی ہیں اس کی ابتدا میں. جی توجہ ہے نہیں؟ تو ذہن میں رکھیں یہ آیہ مقدسہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ان 4 چیزوں کو حرام کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. جب ان چاروں کی حرمت نازل ہوئی تھی اس کے بعد یہ فرمایا حبیب ان سے فرماؤ کہ اللہ کی کتاب میں تو خالی 4 چیزیں حرام ہیں، تم نے یہ کہاں سے بنا لی کہ بھئی یہ یوں حرام ہے تو یوں حرام ہے تو یوں حرام ہے. باقی المنخنقہ، الموقوذہ، المتردیہ، نطیحہ، یہ ساری کی ساری جو ہے بعد میں ان کی حرمت نازل ہوئی. مسئلہ سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہے. یعنی پھر یہ آیت اس دور کی ہے جس دور میں خالی 4 چیزیں حرام تھیں. توجہ ہے. آیت نمبر 145 ہوگی. آیت نمبر 146 ہمیں بتا رہی ہے کہ چند چیزیں اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر حرام کی. توجہ ہے. آپ کہیں گے بھی یہودیوں پر حرام کی، تو یہاں پر تو ہم مسائل فقہیہ میں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا، ہم تو آیات احکام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس کا آیات احکام سے کیا تعلق ہے؟ میں تعلق بتاتا ہوں، پہلے سمجھ لو کہ حرام کون کون سی چیزیں ہیں. صحیح باشکر توجہ ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر. جس کی انگلی اور انگلی کے آگے ناخن وہ یہودیوں پہ حرام. وجہ ہے جس کی انگلی اور انگلی کے آگے ناخن، کل ذی ظفر، ہر ناخن والی. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا. گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام تھی، لیکن ذہن میں رکھنا جو پشت کے اوپر چربی ہے یہ، اور جو آنتوں کے گرد چربی ہے وہ، اور جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ہڈیوں کا گودا، ہڈی کے ساتھ مختلط بعظم، جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی، یہ 3 چربیاں ان کے لیے حلال تھی. باقی پورے جسم کے یہ ساری چربی ان کے لیے حرام تھی. توجہ ہے. توجہ ہے. بولو تو صحیح نہیں یار. سلیم اللہ توجہ ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر ناخن والی چیز حرام، اور گائے اور بکری کی چربیاں بھی حرام، لیکن ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، پشت کے اوپر کی چربی، آنتوں کے گرد لپٹی ہوئی چربی، اور ہڈیوں کے ساتھ مختلط چربی، یہ 3 چربیاں حلال، باقی ساری چربی ان پر حرام. یہ چیز تو ہوگی ان پر حرام. اب ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ توجہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے اصولیوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جب پچھلی شریعتیں ہمارے سامنے قرآن میں بیان کی جائیں، حدیث میں بیان کی جائیں، تو وہ ہماری شریعت بھی ہے. جی. رب نے فرمایا ہم نے ان پر حرام کی، تو اب ہونا ہی چاہیے ہم پر بھی حرام ہو. جی. رب نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ہم نے ویسے حرام نہیں کیا تھا، یہ ان کے ظلم کی وجہ سے حرام کیا تھا. مطلب کیا نکلا؟ پھر تم پر حرام ہے. سمجھی بات؟ تو لہٰذا میں نے کیا کہا تھا کہ بھئی اس آیہ مقدسہ کے بارے میں گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ آیہ مقدسہ بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے اس لحاظ سے اسے بحث نہیں کی کہ یہود پر یہ چیزیں حرام تھیں، ہم نے اس لحاظ سے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. سمجھے بات کو؟ یہ اگلا جو جملہ ہے نا ذالک جزیناہم ببغیہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
یہ نہ فرمایا جاتا تو اب یہ حکم ہمارے لیے بھی ہوتا، اور جو چیزیں ان کے لیے حرام وہ چیزیں ہمارے لیے بھی حرام ہوتی. لیکن رب نے فرما دیا یہ ہم نے اصالتاً تھوڑے ہی حرام کی ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں ہی نہیں. یہ اللہ ان کے لیے کیوں حرام فرمایا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، وہ ظالم باز نہیں آتے تھے، ان کے ظلم کے بدلے میں یہ حرام ہوئی ہیں. تو لہذا جب ان کے ظلم کے بدلے میں ان پر حرام ہے تو ان کے ظلم کی جزا ہے، تو تم ایسے ظالم ہو نہیں، لہذا تمہارے لیے حلال ہے. مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو آئے مقدسہ 146 سے ان چیزوں کی یہود کے لیے حرمت اور علیہ السلام کے لیے حلت ثابت ہو رہی ہے. وجہ ہے آیت نمبر 151، 52 اور 53 پہ آ جائے. کامران یہ رجسٹر ہے نا جی؟ صحیح. ان میں آپ دیکھ لیں چند ایک چیزیں جو حرام ہیں، محرمات کا بیان ہے، پہلے بھی یہ باتیں گزری ہیں، آپ دیکھ لیں ساتھ ساتھ. قل، حبیب کریم آپ فرماؤ، تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ رب نے تم پر کیا حرام کیا. اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک حرام. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی ضروری. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کا قتل اس کی اجازت نہیں. سمجھے بات کو؟ یعنی اولاد کا قتل حرام. سمجھ رہے ہو نا؟ 3 مسئلے. آگے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیتے ہیں. تم نے رزق کا تھوڑے ٹھیکہ لیا ہوا ہے بھئی رزق کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دو. تو جو ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ جو برائیاں ہیں، ظاہری برائیاں اور کچھ پوشیدہ برائیاں، ان میں سے کسی کے قریب نہ جاؤ. 4 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس نفس کو اللہ رب العالمین نے حرمت عطا فرمائی سوائے حق کے، جیسے قصاص ہوتا ہے یا ارتداد ہے وغیرہ وغیرہ، جو چند صورتیں قتل کی ہیں، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرو. سمجھے بات کو؟ یہ 5 باتیں. اگلی بات، اگلی آئے مقدسہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا بالتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو زیادہ بہتر ہے. وہ زیادہ بہتر کیا طریقہ سورہ نساء میں بیان ہو چکا ہے. بھائی سمجھے ہو نہیں؟ یہ مسئلہ بھی یہاں پر فرما دیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جو پیمانہ ہے یعنی کیل اور جو تول ہے، ان دونوں کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. سمجھے بات کو؟ یہ حکم بھی فرما دیا. لا نکلف نفسا الا وسعها، رب کریم کی جانب سے تکلیف مالا یطاق نہیں دی جاتی. یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہوا، یہ بھی یہاں بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو، بھلے اپنے قریبی کے خلاف بات کرنا پڑے. یہ مسئلہ بھی پہلے بھی بیان ہوا ہے. تو جو ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا وعدہ پورا کرو. سمجھو بات کو؟ یہ آیت 151 اور 152 کے بارے میں گفتگو کی. توجہ ہے 153 میں بتا دیا کہ فرقے بہت سے. ویسے باسی کہاں ہے جی؟ صحیح. تو آیت نمبر 153 بتا رہی ہے کہ فرقے بہت سے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا یوں، ایک خط یوں کھینچا سیدھا، پھر اس کے ادھر 6 خط کھینچے اور اس کے ادھر بھی 6 خط کھینچے، 12، بیچ میں ایک یہ سیدھا، 6 ادھر 6 ادھر، یہ 12 خطوط. سمجھے بات کو؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے، پھر یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. فرمایا یہ میرا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو. یہ جو باقی رستے ہیں ان کے پیچھے مت چلو، ورنہ تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں
وہ بہکا دیا جائے گا، بھٹکا دیا جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ جی حکم فرمایا. وہ جو 12 ہیں ان 12 رستوں میں سے ہر ایک سے 6 رستے نکلتے ہیں. جی ان 12 رستوں میں سے ہر ایک سے 6 رستے. کتنے ہو گئے؟ 72 ہو گئے. اور ایک ہے بیچ کا، وہ ہے 73واں. یہ جو 73واں ہے یہ فرقہ ناجیہ ہے. باقی یہ 6 ان میں سے ہر 6 سے 6، ادھر والے 6 ہر 6 سے 6، یہ 72. وہ جو حدیث پاک میں اس کی صراحت موجود ہے کہ 73 فرقوں پہ بٹ جائے گی. ایک ناجیہ ہے اور 72 ناریہ ہے. وجہ ہے تو اس کا بیان بھی اسی آیہ مقدسہ سے ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ خط کھینچ کر یہ صورت بنا کے دکھایا، اس وقت آپ نے یہی آیہ مقدسہ تلاوت فرمائی اور بتایا امت بٹ جائے گی. سیدھا رستہ ایک ہے. وجہ ہے نہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. وجہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 153. ٹھیک ہے جی. سورہ انعام آیت نمبر 158 پہ آ جائیں. سورہ انعام آیت نمبر 158 کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے ایک مسئلہ کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی. توجہ ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ نشانیوں کے بغیر یک لخت قیامت آ جائے گی. ایک مسئلہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی. دوسرا، جب قیامت کی یقینی نشانی آ جائے گی تو اب کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ مقبول نہیں. یہ 2 مسئلے شاید سے ثابت ہو رہے ہیں. توجہ ہے؟ پہلا مسئلہ کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی یقیناً، ایک. دوسرا کہ جب قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی تو اب کوئی توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں. 2 مسئلے آگے دیر میں. توجہ ہے؟ اب آئے مقدسہ دیکھیں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. لوگ کس انتظار میں ہیں؟ لوگ چاہ رہے ہیں فرشتے آئیں، حکم الہی آئے جی، یا کوئی رب کی نشانی آئے. یہ پہلے فرمایا یوم یأتی. پہلا میں نے مسئلہ ہی بتایا کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی. اس کے تحت مفسرین نے کہا یوم یأتی بعض آیات ربکا، اس سے مراد ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اس کا مصداق کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. قیامت سے پہلے ایک بار سورج مغرب سے طلوع ہوگا. آدھے آسمان تک آ جائے گا، پھر واپس چلا جائے گا. جدھر سے طلوع ہوگا نا ادھر جا کے ڈوب جائے گا. سمجھو بات کو؟ تو یہ اشراط ساعت سے ہے، علامات قیامت سے ہے. تو مفسرین کرام نے کہا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وہ مراد ہے یہاں پر. تو میں نے کہا بھائی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی جی. اور اگر مفسرین کرام کے اقوال کو ملائیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. کیونکہ یوم یأتی بعض آیات ربکا، اس سے مفسرین کرام نے مراد لیا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. کیا؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. تو لہٰذا ان اقوال تفسیریہ کو ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس آیہ مقدسہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربکا، جب بعض نشانیاں آئیں گی، جس روز آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کو اس کا ایمان اب لائے تو فائدہ نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی، یعنی پہلے توبہ نہیں کی ہوئی تھی آج توبہ کرنا چاہے. مومن تو تھا لیکن فسق و فجور میں مبتلا تھا، آج وہ توبہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد کافر مومن بنے یا فاسق توبہ کرے، توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ یہ آیہ مقدسہ کا یہ حصہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل.
پہلے سے اگر ایمان تھا پھر نفع ہے. پہلے ایمان نہیں تھا، آج ایمان لانے کی کوشش ہے. پہلے فسق و فجور تھا، آج توبہ کرنے کی کوشش ہے. فرمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 158. ٹھیک ہے، آیت نمبر 165 سے بھی یہ دیکھ لو. آیت نمبر 165 بتا رہی ہے کہ لوگوں کے درجات برابر نہیں ہیں، اوپر نیچے درجات ہیں. توجہ ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفے بنایا اور تم میں سے بعض کی درجات کو بعض سے بلند فرمایا. تو یہ درجات میں فرق جو ہے یہ خود قرآن سے ثابت ہے. وجہ ہے یہیں سے صحابہ کرام کے بیچ جو درجات ہیں وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، دیگر آیات سے بھی ثابت ہے. انشاءاللہ بات کریں گے. صحابہ کرام کے بیچ جو درجات ہیں وہ بھی خود قرآن سے ثابت ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پارٹی اور بھی ظاہر ہو گئی ہے. ان کو وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ سارا سیاسی مسئلہ ہے. پچھلے دن ایک بندے نے مجھے کہا باقاعدہ، کہا جی یہ سارا سیاسی مسئلہ ہے. تو میں نے کہا پہلے میں نے کہا یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے کہا یہ تفضیل جو ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے. کہا تم نبیوں کی تفضیل کو ادھر کہاں لے کر آ گئے ہو؟ نبیوں کی تفضیل تو رب نے بیان کی. تو پھر میں نے یہ ہے مقدسہ پڑھی، میں نے کہا یہ رب نے بیان نہیں کی. تو پھر کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ کام نہ کریں آپ، یہ کام نہ کریں. اللہ رب العالمین نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بیچ درجات کو خود بیان فرمایا. بھائی جو منفقین اور مقاتلین قبل الفتح ہیں وہ اور منفقین مقاتلین بعد الفتح برابر ہو ہی نہیں سکتے. ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا، یہ کرم ہے اس کا. لیکن درجات کی برابری کی آپ بات نہیں کر سکتے. آپ آج اٹھ کے یہ کہیں جی نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے امت کے ساتھ اور شرع شریف کی تعلیمات کے ساتھ. بات سمجھے ہو؟ ہاں یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آیت 165 کے تحت لکھ لے بھئی جو درجات میں فرق ہے، مسئلہ تفضیل ہے، وہ بھی قرآن عظیم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وجہ ہے یہ سورہ انعام سے متعلقہ آیات جو آیات احکام ہے وہ ہم نے بیان کی. سورہ اعراف میں آ جائیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 29. وجہ ہے پہلا مسئلہ ہے چہرہ قبلہ کی طرف کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ ہے نیت ضروری ہے نماز کے اندر نا. جی تو جو ہے پہلا نماز کے اندر چہرہ قبلہ کی طرف کرنا ضروری ہے، یہ پہلے بھی بیان ہو گیا، یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے. دوسرا نیت ضروری ہے. دو مسئلے اس آیت سے ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیں قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو سیدھا کرو. جی اپنے چہروں کو سیدھا. تو کدھر سیدھا کریں؟ ظاہر ہے وہ چہر جو بتائیے. ٹھیک ہے نا. وَأَقِيمُوا، اپنے چہروں کو سیدھا کرو. اپنے چہروں کو سیدھا کرو. اپنے چہروں کو سیدھا کرنا یہ فرض ہے. عند کل مسجد. تو کدھر؟ وہی جسے ہم بیان کر چکے بھی قبلہ کی طرف. ٹھیک ہے. تو استقبال قبلہ یہ فرضیت پہلے بھی وہ آیات گزری ہیں، اس آیت مقدسہ سے بھی استقبال قبلہ کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے. وجہ ہے دوسرا نیت بھی فرض ہے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسے اخلاص کے ساتھ پکارو. وجہ ہے نہیں اخلاص کس کا عمل ہے؟ دل کا. باقی سب کو نکال کے فقط اس کی نیت کرو، یہ ہے اخلاص. تو نیت آئی نہیں ہے.
نہیں سمجھو بات. انما الاعمال بالنیات سے جو استدلال کیا جاتا ہے، جو استدلال آسان ہے، لیکن ذہن میں رکھنا اس خبر سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. فرضیت کے لیے دلیل قطعی کا وجود ضروری ہے. جی آپ سمجھ رہے ہو نا؟ تو وہ دلیل قطعی نہیں ہے، اس کا اثبات یقینی ہے، ثبوت یقینی نہیں ہے، وہ متواتر نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا اس سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی. فرضیت آیات قرآنیہ سے ثابت ہو رہی. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو پکارو خالص اخلاص کے ساتھ اس کو. جی باقی سب کو نکال دو دلوں سے، فقط اس کی طرف توجہ کرو. یہی نیت ہے. توجہ ہے نہیں؟ دو مسئلے ثابت ہوئے نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، یہ دو مسئلے. تیسرا مسئلہ آج آیت نمبر 30 پہ، سورہ اعراف آیت نمبر 30. وجہ ہے نہیں ہے؟ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، گمراہ ہیں، اور وہ کسی غلط فہمی کے شکار نہیں ہیں. وجہ ہے ایک وہ کافر اور گمراہ ہے جو غلط فہمی کے شکار ہے. اگر غلط فہمی کا شکار ہے تو اب کوئی کفر کی معافی ہے؟ ذہن میں رکھنا، معافی نہیں ہے. یعنی ایک وہ کافر ہے جو غلط فہمی کے شکار نہیں ہے، ایک وہ کافر ہے گمراہ ہے تو گمراہ لیکن ہے غلط فہمی کے شکار. تو کیا یہ غلط فہمی کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کو چھوٹ مل جائے گی؟ بھائی چل تجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا لہذا تمہیں چھوڑ دیتے؟ نہیں. سمجھ رہا؟ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے؟ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. ایک فریق ہو گیا ہدایت یافتہ اور دوسرا وہ ہو گیا گمراہ. گمراہ فریق کے بارے میں کیا کہا؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا، رب کو چھوڑ کے شیطانوں کو دوست بنا لیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اپنے آپ کو ہدایت والے سمجھتے تھے، مطلب غلط فہمی کے شکار ہیں. توجہ ہے نہیں؟ لیکن رب نے ان کو بھی گمراہ قرار دیا. تو پتہ چلا کہ گمراہ کافر غلط فہمی کے شکار ہو تو اس کو غلط فہمی معاف نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ایک ہے فروع مسائل، برفیدین کرنا یا نہیں کرنا، امین بالجہر کہنی ہے یا نہیں کہنی. ان مسائل، یہ مسائل اجتہادی ہیں، ان میں گنجائش ہے. وہ مسائل جو مسائل اصولیے ہیں، مسائل اعتقادی ہیں، تو ان میں گنجائش نہیں ہے. کسی کو غلطی لگی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جانچ پڑتال کرے، چھان بین کرے. ایسے چپ کر کے بیٹھ رہا نہیں مجھے تو فلاں نے یہ کہا تھا. تو یہ ہے مقدسہ بتا رہی ہے کہ مسائل اعتقادیہ میں غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہے، غلط فہمی معاف نہیں ہے. مسائل اعتقادیہ میں غلط فہمی معاف نہیں ہے، مسائل اعتقادیہ میں غلط فہمی معاف نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ دیکھو نا، وَيَحْسَبُونَ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہے ہیں، گمراہی پہ سمجھ ہدایت پہ رہے تو غلط فہمی ہوئی نا، لیکن معافی نہیں ہے. تو پتہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مسائل اعتقادیہ میں غلط فہمی کی معافی نہیں. سمجھے؟ آیت نمبر 31 سورہ اعراف، آیت نمبر 31، جسے آپ کہتے ہیں ستر عورت. شاہ جی قبلہ تو جو ہے نا جی، رات سوتے نہیں ہیں جی، یہ لیٹ کے سوتے ہیں جی، لیٹ کے سوتے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر جائے نماز کے قرب میں، یا مراد خود نماز ہے، ہر نماز کے وقت کیا کرو؟ اپنی زینت پکڑو. زینت سے مراد ستر عورت ہے. سمجھے بات کو؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم، جب بھی نماز کا وقت آئے تو اپنی زینت کو پکڑو، یعنی اپنا جو ڈھانپنے والا حصہ ہے اس کو ڈھانپ لو. تو لہٰذا ستر عورت کی فرضیت سورہ اعراف آیت نمبر 31 سے ثابت ہو رہی ہے. بات سمجھے نہیں؟ سمجھے؟ وجہ ہے. آگے چلیں.
سورہ آراف آیت نمبر 46 47 48 49. یہ آراف کا بیان ہے، میں اختصار سے بتا دیتا ہوں. یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ آراف ہے، وہ کیا ہے اس کی تفصیل میں اختلاف ہے. آراف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ جنت اور دوزخ کے بیچ ہے ایک پردہ. اس پردے کے بالائی حصے پر کچھ لوگ ہوں گے، جنتیوں کو دیکھ کر ان کی علامت سے پہچان لیں گے، جہنمیوں کو دیکھ کر ان کی علامت سے پہچان لیں گے. اس آراف پہ کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں اختلاف ہے. آراف کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے. بعض جگہ ایک پہاڑ ہے جنت اور دوزخ کے بیچ، بعض جگہ ایک بہت بڑا میدان ہے جی جنت اور دوزخ کے بیچ. اس پہ کون ہوں گے اس میں بھی کئی اقوال ہیں. بعض مفسرین نے کہا وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید ہوئے، وہ لوگ اور ماں باپ کی ناراضگی میں گئے تھے، ماں باپ کو ناراض کر کے گئے، یا طلب علم کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے. طلب علم کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے لیکن ماں باپ ناراض تھے. اب شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتے، ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، انہیں آراف پہ روک لیا جائے گا. سمجھے بات کو؟ شہید جو ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور جس کے ماں باپ ناراض ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا بھلے شہید ہو جائے. سمجھے بات کو؟ تو اب کیا ہے، ادھر دیکھیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جنتیوں کی طرف نظر جائے گی تو انہیں سلام کہیں گے، انہیں سلام کہیں گے. فرمایا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. جنت میں اصحاب آراف بھی چاہتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں، چاہتے ہیں. لَمْ يَدْخُلُوهَا لیکن جائیں گے نہیں. کب جائیں گے؟ جب ماں باپ کو راضی کر لیں گے تو پھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ماں باپ کو راضی کرے گی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. اب یہ آیات احکام نہیں ہے، میں نے ضمنی طور پر یہ ذکر کر دیا. تو بہرحال یہ کہ وہ پھر ادھر سے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اب رب کے دربار میں دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اے مالک ہمیں ظالم قوم کے ساتھ مت فرما. اب جو ہے نا آراف والے ادھر دیکھیں گے جہنم کے اندر کچھ لوگ ہوں گے. وہ لوگ دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا، ابھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، گمراہ ہیں، کفار جی. وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. انہیں جہنم میں دیکھ کے کہیں گے تمہاری تو بہت بڑی جماعت تھی، تمہارا تو بہت بڑا اجتماع تھا اور بڑا تمہارے پاس مال تھا، اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب کچھ غریبوں کے بارے میں کہیں گے ان کو نا، ان جہنمیوں سے کہیں گے کچھ غریبوں، فقیروں، ناداروں کے بارے میں دنیا میں کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا جی. تو وہ کہیں گے اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. کیا ان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ دیکھو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں بھیج دیا. ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. بل خلاصے گفتگو یہ ہے کہ آراف حق ہے. مسئلہ کیا ہے؟ آراف حق ہے. اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے. مسئلہ آگے ذہن میں آگے چلیں. سورہ آراف آیت نمبر 80 اور 81 تو جو ہے لواطت کی حرمت، لواطت کی حرمت. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. یاد کیجیے حضرت لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کر رہے ہو کہ جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس چاوت کے ساتھ آتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو. تو یہ ذہن میں رکھیں، بات قوم لوط کی ہو رہی ہے. لیکن پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکا کہ جب پچھلی شریعتوں کے احکام رب ہمارے سامنے بیان کرے ان پر انکار نہ ہو تو وہ احکام ہمارے لیے بھی ہے. ان کے لیے حلال تو ہمارے لیے حلال، ان کے لیے حرام تو ہمارے لیے حرام. تو قوم لوط کا یہ عمل، اس پر انکار وہ بیان بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل تھا، تو لہٰذا یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وجہ ہے لواطت کی حرمت پر آیت نمبر 80 اور 81. ٹھیک ہو گیا جی.
سورہ آراف آیت نمبر 99. مسئلہ ذہن میں رکھیں, توجہ ہے آپ کی. نہ رب کے عذاب سے بے خوف ہونا ایمان ہے, نہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا ایمان ہے. رب کی رحمت سے نا امیدی بھی کفر ہے, رب کے عذاب سے بے خوفی بھی کفر ہے. مسئلہ آگے ذہن میں توجہ ہے. ہماری کتب عقائد میں یہ مسئلہ فقہیہ نہیں ہے, یہ عقیدے کا ہے, لیکن ضمنی طور پہ چلے میں آگے آپ تو بیان کر دیتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. تو رب کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے, یہ سورہ یوسف میں ہم بیان کریں گے. رب کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے, یہ سورہ یوسف میں ہم بیان کریں گے. رب کے عذاب سے بے خوفی بھی کفر ہے, یہ آیت نمبر 99 کہہ رہی ہے. افامنوا مکر اللہ, کیا وہ رب کی خفیہ تدبیر سے مامون ہو چکے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونے والے فقط قوم خاسرین ہیں. توجہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے, رب کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے, رب کی رحمت پہ بھی امید رکھے. ٹھیک ہے, رحمت پہ زیادہ امید رکھے وہ اور بات ہے, لیکن عذاب سے اور خفیہ تدبیر سے بے خوف کبھی نہ ہو. یہ مقدسہ یہ بتا رہی ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, رب کے مکر سے, رب کی خفیہ تدبیر سے مامون ہوگا تو گھاٹے والا. اگر وہ ایماندار ہے تو ایسا نہیں کرے گا. مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. آیت نمبر 99. آیت نمبر 157. یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر بھی دلالت کر رہی ہے, اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طیبات کو, یعنی طیبات کی حلت اور خبائث کی حرمت کا بیان ہے اس کے اندر. اصل جو مسئلہ فقہیہ ہے وہ یہ ہے کہ طیبات کی حلت اور خبائث کی حرمت. طیبات حلال ہیں, خبائث حرام ہیں. کیا طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں؟ طیبات حلال ہیں, خبائث حرام ہیں. یہ بتا رہی ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 157. کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا. یہ مفہوم بتاتا ہوں آپ کو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں بے پڑھے نبی کی. ٹھیک ہے, امی میں اور بھی کئی تعویلیں ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جسے پاتے ہیں انجیل میں بھی لکھا ہوا, تورات میں بھی لکھا ہوا. رب نے مصطفیٰ کریم کا تذکرہ تورات میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑا مٹایا, مٹانے کے باوجود پھر بھی لکھا رہ گیا, آج بھی لکھا ہوا ہے. سمجھے بات کو؟ میں نے اس پہ کئی بار لیکچرز دیے. تم لوگ تو بہت نئے ہو نا, پرانے ہمارے دوست نہیں ہو نا کامران, تو کئی سالوں تک میرے اسی پہ لیکچر چلتے رہے کہ تورات میں اور انجیل میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کئی بار ذکر کیا, اور باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت مٹایا, مٹانے کے باوجود آج بھی لکھا ہوا ہے. سمجھے بات کو؟ تو ان کی شان کیا فرمایا, یأمرہم بالمعروف, اچھائی کو حکم دیتے ہیں, وینہاہم عن المنکر, برائی سے روکتے ہیں, ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اس کے بیان کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, تو ان کے اوپر جو بوجھ تھا اور ان کی گردنوں میں جو طوق تھے, نبی اکرم آیت رحمت للعالمین نے انہوں نے سارے ہٹا دیے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو لوگ ان پر ایمان لائے, ان کی تعظیم و تکریم کی, ان کی مدد و نصرت کی, ان کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی پیروی کی, تو وہی لوگ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو اصل یہاں پر بیان کرنا جس کو مقصود ہے وہ ہے کہ طیبات حلال اور خبائث حرام. وہ جو ہے سورہ آراف آیت نمبر 172 اور 73. ٹھیک ہے. یہ جو میثاق ہے اس کی حقانیت کا بیان ہے.
میثاق، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی پشت سے ساری اولاد نکالی اور ان سے پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اب انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ تو یہاں پر جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ثابت ہو رہا ہے میثاق حق ہے، میثاق میثاق وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یاد کیجیے حبیب پیارے، جب آپ کے پروردگار نے بنو آدم سے، ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا اور ان کو ان کے اپنے اوپر گواہ بنایا، فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ ان سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں اس بات کے، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تم، اچھا یہ ہم نے تمہیں گواہ کیوں بنایا؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے قیامت والے دن اٹھ کے تم کو جی ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، ہم تو ان کے پیچھے چلے، ان کی پیروی میں ہم بھی گمراہ ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم نے پہلے تمہیں بھیجنے سے پہلے تمہیں بتا دیے، تمہیں بھیجنے سے پہلے بتا دیے کہ تمہارا رب میں ہوں، سمجھے نا؟ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون وکذلک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون۔ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے، یہ میثاق اس لیے لیا ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یا تم کیا کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو بعد میں ان کی اولاد میں سے تھے، ہمیں سچائی کا پتہ ہی نہیں تھا، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا ان کی وجہ سے تو ہمیں بھی ہلاک کر رہا ہے؟ تو یہ تمہارے جو بہانے ہونے والے نا قیامت والے دن، ہم نے ان بہانوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے تم سے میثاق لے لیے، تمہیں اپنی پہچان کروا دی، دیکھو تمہارا رب کون ہے۔ اب آگے چل کے تم بہانے کرو گے تو تمہارے بہانے نہیں سنے جائیں گے، مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بہرحال آیہ مقدسہ دلالت کر رہی ہے کہ میثاق حق ہے، میثاق سمجھے بات کو؟ بعض اہل علم نے لکھا کہ اس وقت لوگوں کی تھی 4 صفیں، وجہ ہے لوگوں کی 4 صفیں تھیں۔ ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے دل سے بھی اقرار کیا، زبان سے بھی اقرار کیا، ایک وہ تھا جنہوں نے دل سے کیا، زبان سے نہیں کیا، ایک وہ تھا جنہوں نے زبان سے کیا، دل سے نہیں کیا، ایک وہ تھا جنہوں نے کیے ہی نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہے، بات ہاں بول پڑا جب بات توجہ ہے آپ کی۔ ایک وہ تھا جنہوں نے دل سے بھی کیا، زبان سے بھی کیا، ایک وہ تھا جنہوں نے دل سے کیا، زبان سے چپ رہے، تیسرا وہ تھا زبان سے بولے، دل سے نہیں بولے، چوتھا وہ تھا بولے ہی نہیں، توجہ ہے؟ کہا کہ جو دل سے بولے، زبان سے بولے، ان کے لیے سعادت مندی حیات اور موت دونوں طرف، یعنی ولادت اور موت دونوں طرف ہے، بات پہ توجہ دینا۔ جو دل سے بھی بولے اور زبان سے بھی بولے، ولادت سعادت، موت سعادت، یعنی ولد سعیدا و مات سعیدا، ٹھیک ہے؟ دل سے بولا، زبان سے نہیں بولا، تو اب ولدہ سعیدہ تو نہیں ہے لیکن مات سعیدہ ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا، زبان سے بولا، دل سے نہیں بولا، زبان سے بولا، دل سے نہیں بولا، اب ولدہ سعیدہ ہے، مات سعیدہ نہیں ہے، مات شقیہ، مرا تو بدبخت مرا۔ اور تیسرا وہ چوتھا وہ ہے جو نہ دل سے بولا نہ زبان سے بولا، ولد شقیہ و مات شقیہ، بات سمجھو؟ یہ 4 صفیں تھی، سمجھے؟ تو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ولد سعیدہ و مات سعیدہ، اس کی مثال پتہ ہے کس کی دی جاتی ہے؟ اس کی مثال مولا علی کی اور سیدہ زہرا پاک کی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ولد سعیدہ و مات سعیدہ، جو دل سے بولے تھے، زبان سے نہیں بولے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ولدہ پہ سعیدہ تو نہیں آتا، میں شقیہ نہیں کہوں گا، لکھنے والوں نے تو شقیہ لکھا ہے لیکن میں نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آداب کے خلاف ہے۔ ولدہ پہ سعیدہ تو نہیں ہے لیکن ماتا سعیدہ ہے،
اس کی مثال دی جاتی ہے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے. تیسری وہ ہے کہ زبان سے بولے دل سے نہیں بولے. اب ولادت کے وقت تو نیک بختی تھی، مرتے ہوئے بدبخت ہو گئے. سمجھے بات کو؟ کون؟ ابلیس، بلم باعور. سمجھے بات کو؟ ولادت کے وقت ایماندار تھے، مرتے وقت کافر مرے. چوتھے وہ ہیں کہ جو نہ دل سے بولے نہ زبان سے بولے، وہ ولادت بھی بدبختی کی حالت میں ہوئی، موت بھی بدبختی کی حالت میں ہوئی، جیسے فرعون، جیسے دجال. بات سمجھو نہیں؟ یہ مثال پیش کی جاتی ہے. تو میں نے جو تمہیں بات بتائی وہ دیکھیں کہ اب یہ بھی خصائص سے مولا علی سے ہے اور خصائص سیدہ زہرا سے ہے. یار تم خصائص میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اس میں کوئی ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن خصائص تو مانو نا یار. توجہ ہے بات آپ کی؟ جی. تو بہرحال یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. سورہ آراف آیت نمبر 204. آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اب آپ نے قرات نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اس کی حدیث پاک میں بھی دلیلیں ہیں. یہ دلیل بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت ہو جائے تو چپ کرو. استمعوا لہو، سنو. انصتوا، چپ رہو. جی مکمل طور پہ اس کی طرف دھیان کرو. جب ہی ہو سکتا ہے جب خاموشی کے ساتھ آپ سنو. سمجھے بات کو؟ یعنی جو حضرات یہ کہتے ہیں بھئی نہیں امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے، جیسے وہ بھی کہتے ہیں غیر مقلد، تو یہ آیت مقدسہ ان کا رد کر رہی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اب کیا کرو، تم اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے، تم پر رحم کیا جائے. وجہ ہے یہ حکم نماز کا بھی ہے، نماز کے علاوہ کا بھی ہے. مسئلہ سمجھے؟ آیت نمبر 205. یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ذکر خفی جو ہے وہ افضل ہے ذکر جہری سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. آپ غور کریں نا، یہ نہیں کہ ذکر جاری منع ہے، ذکر جاری منع ہے یہ نہیں فرمایا، ذکر جاری منع نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں رب فرما رہا ہے کہ رب کو یاد کر دل میں گڑ گڑا کر، چھپ کر، بلند آواز سے نہیں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ذکر خفی ذکر جہری سے افضل ہے. ذکر خفی ذکر خفی یہ سورہ آراف جو ہے اس کی آیات احکام مکمل ہوئی. انشاءاللہ رب العالمین ہم اگلی گفتگو جو ہے وہ سورہ انفال سے شروع کریں. ٹھیک ہو گیا؟ کافی ہو گیا نا؟